جب میرے بندے تم سے پوچھیں، اذا سألک عبادی انی، جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو کہہ دینا میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جو پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کو کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ میاں رمضان میں تو تھے اور رمضان کے بعد کہیں دور چلے گئے، ارے اللہ میاں کبھی دور نہیں جاتے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ کبھی دور نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب، ہاں تم دور چلے جاتے ہو، تم ادھر ادھر بھاگ جاتے ہو، تو ہم تمہیں بلا لیتے ہیں، کبھی رمضان کے ذریعے بلا لیا، کبھی شب قدر کے ذریعے بلا لیا، کبھی محرم کے دنوں کے لیے بلا لیا، کبھی شب برات کے واقعے میں بلا لیا، تو ہم تمہیں بلا لیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ جب یہ وقت گزر گیا تو اللہ تعالیٰ دور چلا گیا، اللہ تعالیٰ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں صرف رمضان میں قبول کروں گا اور رمضان کے بعد نہیں کروں گا، اب بھی رمضان گزرنے کے بعد بھی میں قریب ہوں، اگر جس طرح تم اس وقت لوٹ کر آ گئے تھے میری طرف اور اپنی توجہ میری طرف کر لی تھی اور مجھ سے تعلق قائم کر لیا تھا، اگر رمضان کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح تعلق قائم رکھو گے تو میں تم سے دور نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ، کہ جب میں ان کے قریب ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں تو خدا کے بندو میری پکار تو سنو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری پکار بھی تو سنو، اور پکار کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان پختہ کرو تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے۔ تو کیا نظام عمل بتایا ہے اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ کے اندر، رمضان کا بھی، رمضان کے بعد کا بھی، اور اپنے قرب کا راستہ بھی بتا دیا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ لہذا یہ جو فرما دیا کہ میں قریب ہوں، معنی یہ کہ تم دور چلے جاتے ہو، اگر تم بھی قریب آؤ گے اسی طرح جیسے رمضان میں آئے تھے تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں۔ اسی کو فرمایا بزرگوں نے، ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی، ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو، ہر رات شب قدر ہے۔ کیوں؟ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا متنبع کرنے کے لیے بتا دیا، بھئی دیکھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب ہر ایک کو کچھ جس میں ذرا بھی کچھ ایمان ہے، کچھ تھوڑی سی رمق ہے دین کی، ہو کیا بھئی یار شب قدر آ رہی ہے، شب قدر میں کم از کم میں اس میں تو آ جاؤں اللہ میاں کے پاس، میں آ کر کچھ نفلیں پڑھ لوں، کچھ تلاوت کر لوں، کچھ دعا کر لوں۔ تو اس وقت میں آدمی جو ہے وہ اس کی دل میں ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ لیکن جب شب قدر گزر گئی، وہی داعیہ آج پیدا کر لو، وہی داعیہ آج پیدا کر لو کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رات ہے، یہ بھی تو ایسی رات ہے جس کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اگر قدر پہچانو تو ہر رات شب قدر ہے، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر قدر پہچانو تو. ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اللہ بچائے، ساری زندگی گناہوں میں گزری اور اللہ تعالیٰ سے دور رہا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہیں کی، گناہوں میں مبتلا رہا، ساری زندگی اسی طرح گزار دی. اچانک آ گئی شب قدر، رمضان آ گیا، شب قدر آ گئی. کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار مسلمان تو ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو میں ساری زندگی گناہ میں گزار دی، یہ رات آئی ہے. کہتے ہیں لوگوں نے بتایا، علماء نے بتایا کہ بھئی یہ رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی خاص رات ہوتی ہے، تو چلو آج میں بارگاہ الہی میں 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں کہ یا اللہ میری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، میری ساری زندگی جو نافرمانیوں میں گزری ہے اس نافرمانیوں کی زندگی کو میرے معاف فرما دے اور مجھے معاف کر کے اپنی رضا عطا فرما دے. کیا ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا بارگاہ ہے، شب قدر میں ایک گناہگار بندہ یہ التجا کر رہا ہے، دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے مغفرت کا اور کہہ رکھا ہے کہ مرتے دم تک میں تم جب بھی آ جاؤ گے توبہ کرنے کے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. تو یہ میرا بندہ گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. فرض کرو اسی رات میں انتقال ہو جاتا ہے اس کا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا انجام؟ سیدھا جنت میں. ٹھیک، شب قدر میں اس نے یہ شب قدر سے فائدہ اٹھایا، اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی، اس نے یہ کام کر لیا، اللہ تعالی نے سارے گناہوں پر خط تنصیب پھیر دیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ خیر کہ بھئی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں گناہوں کو. نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. یہ کر لیا کسی نے شب قدر میں، کیا ہوگا؟ جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جہنم سے نجات. چلو شب قدر گزر گئی، آج کر لو یہ کام، آج یہی کام کر لو جو شب قدر میں کر رہے تھے، وہ آج کر لو کہ اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، آپ کے بارگاہ آپ سے میں دور ہو گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہ سے. آج کر لو، وہی نتیجہ نکلے گا جو لیلۃ القدر میں نکلا تھا. اس کے بعد اگر انتقال کر گئے، جس طرح وہ لیلۃ القدر والا آدمی جنت میں چلا گیا تھا، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے. اس لیے بزرگوں نے جو فرمایا ایسی غلط نہیں کہہ دیا کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو. تو اگر اسی سچے دل کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ تم نے لیلۃ القدر میں گناہوں کی معافی مانگی تھی، تو اسی طرح آج بھی مانگ